صفحہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 89 ختم ہو کر 80 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پچھلی آیات میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں سے یہ واقعہ پڑھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار فرمائی. بھائیوں کی زبانی کہلوایا کہ وہ سامان جس کے سامان میں سے وہ نکل جائے اسی کو رکھ لیا جائے. چنانچہ وہ بنیامین کے سامان میں سے نکلا تو بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا. بھائیوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو زیادتی ہوگی کہ بے قصور جو ہے اس کو پکڑ لیں اور قصوروار کو چھوڑ دیں. یہاں تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. اب آگے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. فلما پس جب استیئسوا وہ مایوس ہو گئے، پس جب وہ بھائی مایوس ہو گئے، منہ حضرت یوسف علیہ السلام سے. جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے یعنی منت سماجت کی، انہوں نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام بھائی کو چھوڑ دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں چھوڑا. تو فلما استیئسوا منہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، خلصوا تو پھر وہ الگ ہوئے، نجیہ مشورہ کرنے کے لیے. خلصوا نجیہ تو وہ الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے. قال کہنے لگا، کبیرہم جو ان میں سے سب سے بڑا تھا، ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا تھا، وہ کہنے لگا، علم کیا نہیں، تعلموا تم جانتے، علم تعلموا کیا تم نہیں جانتے کہ ان اباکم بے شک تمہارے والد صاحب نے قد اخذ لیا تھا علیکم تم سے موثقا من اللہ اللہ کا پکا وعدہ. تمہارے والد صاحب نے تم سے اللہ کا پکا وعدہ لیا تھا. ومن قبل اور اس سے پہلے ما فرطتم جو زیادتی تم کر چکے تھے، فی یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی. پہلے تو زیادتی کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اس دفعہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ بھائی کو لے کے آئیں گے. دونوں دفعہ ہم قصوروار اور غلط قرار پا رہے ہیں. فلن ابرح اب میں تو نہیں ہلنے لگا، الارض اس جگہ سے، اب میں تو یہاں سے کہیں نہیں جانے لگا، حتی یہاں تک کہ یأذن بلا لیں، لی مجھے، ابی میرے والد صاحب، حتی یأذن لی ابی یا تو والد صاحب مجھے بلا لیں، او یا یحکما فیصلہ فرما دیں، اللہ لی میرے لیے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں. وہوا اور وہ خیر الحاکمین بہت بہتر فیصلہ فرمانے والے، وہوا خیر الحاکمین اور وہ بہت بہتر فیصلہ فرمانے والے. یہ بھائیوں کا جو اصل مقصد تھا وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی رضا، ان کی خوشنودی، ان کی توجہ حاصل کرنا تھی.
اور ابھی تک جب کہ وہ بڑھاپے میں جا چکے ہیں اور بڑھاپے میں بھی اس حال میں کہ نابینا ہو چکے ہیں، تو اب تک بھی بچوں کے اوپر، بچے تو خیر نہیں ہیں، اب تو وہ خود شاید باپ دادا کی عمروں کو پہنچ چکے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ والد صاحب کی محبت اور ان کا احترام اور ان کی عقیدت اور ان کا ڈر ابھی تک ہے۔ اس سورہ یوسف کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ بھائی جو کچھ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے، طریقہ کار غلط تھا، لیکن پیچھے جو سوچ تھی وہ بڑی پیاری تھی کہ اس سے ہمیں اپنے والد صاحب کی توجہ ملے گی، ان کی محبت ملے گی، وہ ہم پر اعتماد کریں گے۔ ان کی نیت، ان کا جو پیچھے جو کچھ بھی چل رہا ہے، اسی لیے یہاں پر حالانکہ وہ ایک بھائی نہیں ہے، یہ 10 بھائی ہیں یا 11 بھائی ہیں، 10-11 بھائی جوان اور والد صاحب بوڑھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ تو بوڑھے ہو گئے، ان کا اب کیا ہے، انہوں نے کیا کہہ لینا ہے ہمیں، انہوں نے کیا پوچھ لینا ہم سے، ہم کون سے کوئی جواب دیں ہیں، اب ہم خود ذمہ دار ہیں۔ نہیں، ابھی تک یہ ہے کہ والد صاحب نابینا ہو چکے ہیں، لیکن بھائی میں باپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بڑا بھائی یہ کہہ رہا میں باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، ہاں اگر وہ مجھے بلا لیں کہ کوئی بات نہیں تم آ جاؤ، پھر تو چلو میرے پاس کوئی وجہ بن سکتی ہے کہ میں چلا جاؤں، ورنہ میں باپ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ پاک میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں، وہو خیر الحاکمین، اللہ پاک بہت بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ارجعوا، جاؤ واپس، الی ابیکم، اپنے والد صاحب کے پاس، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس واپس جاؤ، فقولوا، اور کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنکا، بے شک آپ کے بیٹے نے، سرقہ، چوری کی ہے، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما، اور نہیں، شہدنا، ہم گواہی دے رہے، الا، مگر، بما علمنا، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں ہم وہی بتا رہے ہیں، جو ہم جانتے ہیں ہم وہی بتا رہے ہیں، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، اور نہیں تھے ہم، للغیبی، غیب کے، حافظین، جاننے والے، اور ہمیں تو غیب کا تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ جا کے چوری کرے گا وہاں پر۔ اب بظاہر تو یہ بات ان کی حد تک ٹھیک ہے، اس نے چوری کی اور چوری کا سامان برآمد ہوا ہے، تو بھائی ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیکھی، جو ہمارے سامنے ہوئی ہے، اور باقی غیب کیا تھا ہم نہیں جانتے تھے۔ وَاسْأَلْ، اور یہ یہاں تک بھائی کی بات ہے، بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور یہ بات کرو۔ اب یہ بھائی پہنچ آئے، یہ ساری بات کی، اور اس ساری بات کے ساتھ اگلی بات یہ بھی کی کہ وَاسْأَلْ، اور آپ پوچھئے، ابا جان آپ پوچھئے، القریہ، اس بستی سے، التی، جس میں، کننا فیہا، ہم گئے تھے، جس بستی میں ہم گئے تھے، آپ پوچھئے، ان بستی والوں سے پوچھئے، والعیر، اور وہ قافلہ، التی، جس میں، اقبلنا فیہا، ہم آئے ہیں، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے پوچھ لیجیے۔ وہ جو بستی والے وہاں جا کر پوچھ لیں، یہ قافلے والے آئے ہیں ان سے پوچھ لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، ان کے والد فرمانے لگے، بلکہ سولت، تم نے بنا لی ہے، لکم، اپنے لیے، انفسکم، اپنی جانوں کے لیے، امرا، ایک بات، بل سورت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے کوئی بہانہ گھڑ لیا ہے، تم نے اپنی طرف سے کوئی بہانہ، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح یوسف کی دفعہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا نا، اس دفعہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم کوئی بہانہ بنا کر آئے ہو، اور اب بھی یعقوب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بہتر ہے،
صبر کرنا ہی بہتر ہے. عسى اللہ، عین ممکن ہے کہ اللہ ان یأتینی میرے پاس لے آئیں، بہم جمیعا ان سب کو. عین ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئیں. سب، بڑا بھائی جو یہاں رک گیا کہ بھائی میں نہیں جانے لگا، اور سب سے چھوٹا بنیامین اور یوسف علیہ السلام. عین ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے. انبیاء علیہم السلام جس مقام پہ ہوتے ہیں نا، ہم نہیں سوچ سکتے. ان کی اپنے احساسات کیا تھے یعقوب علیہ السلام کے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک تعلق آگے مخلوق کے ساتھ بھی ہے. وہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی ہے وہ ان تک کس شکل میں پہنچ رہی ہمیں نہیں پتا، جو 100% سچ ہے اور برحق ہے ہمیں نہیں پتا اس کی کیا شکل ہے. آیا صرف ابھی ان کے دل کے اوپر اطمینان رکھا جا رہا ہے صرف، یا کوئی ہدایت دی جا رہی ہے؟ لیکن بہرحال یہ جملہ عین ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی کی نظر آگے کچھ دیکھ رہی ہے جہاں عام انسان نہیں دیکھتے. آگے آئے گا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آگے آئے گا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. نبی کی نظر آگے دیکھ رہی ہے. ایک عام ایمان والا ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کو بھی بڑی وسعت نظر عطا فرماتے ہیں، اور جو نبی ہو وہ تو پھر اپنے وقت میں سب سے زیادہ وسیع النظر ہوتا ہے، جس کی نظر کی وسعت بہت آگے تک کام کر رہی ہوتی ہے. بہت سی کڑیاں جن کو عام آدمی نہیں سمجھ رہا ہوتا، نبی اس کو سمجھ رہے ہوتے. کہاں آزمائش آ رہی ہے، کتنی آنی ہے، کب اس آزمائش کے خاتمے کا وقت ہے، کب تک اس نے رہنا ہے، نبی اپنی فراست سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. پلس یہ کہ وحی کی روشنی ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہوتی. عسى اللہ، عین ممکن ہے کہ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا ان سب کو لے آئیں. بھائی یوسف علیہ السلام کا تو کہیں نام و نشان ہی ختم ہو چکا تھا بظاہر اس گھرانے میں، لیکن یعقوب علیہ السلام اب پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو شامل کر رہے ہیں اپنی ساری گفتگو میں. ابھی دیکھیے گا، ہم آگے بھی پڑھتے ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ. ہم ابھی پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹوں کو جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ. جی، تو انہو، بے شک اللہ، هو العلیم الحکیم، سب کچھ جاننے والے اور انتہائی حکمت والے ہیں. وتولا، اور رخ پھیرا انہوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، عنہم، ان سے. وتولا عنہم، رخ پھیرا ان سے. وقالا، اور فرمانے لگے، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف. پتہ نہیں یہ لفظ کیا ہے، پتہ نہیں، وہ جن کی زبان سے نکلا ہوگا نا وہی جانتے. ہائے میرا یوسف. وابیضت عینا، اور سفید ہو گئی تھیں ان کی آنکھیں، من الحزن، اس غم کی وجہ سے. وہو قویم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہتے تھے. وہو قویم، فہو قویم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہتے تھے. قالو، یہ بھائی کہنے لگے، والد صاحب کی یہ کیفیت دیکھ کر، قالو کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، ہمیشہ، تذکرو، آپ یاد کرتے رہیں گے، یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو. اللہ کی قسم یوسف کی یاد کبھی نہیں بھولے گی آپ کو. یہ اس کا تھوڑا سا مفہومی ترجمہ کہ یوسف کی یاد کبھی نہیں بھولے گی آپ کو. حتیٰ، یہاں تک کہ، تکونا، ہو جائیں آپ، حرزا، حرز گھل جانا، یہاں تک کہ آپ اس کو یاد کر کر کے گھل جائیں. او تکونا، یا ہو جائیں، من الحالکین، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے، یا اپنی جان ہی دے دیں اس میں. من الحالکین، یا آپ اپنی جان ہی دے دیں اس میں. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، انما، بے شک، اشکو،
میں شکوہ کرتا ہوں بسی اپنی بے بسی کا، وحزنی اور اپنے دکھ کا، اللہ اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنا دکھ پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ سے، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ خواب بھی ہو سکتا ہے جس کی تعبیر ابھی آنی ہے، خواب سچا ہے، تعبیر بتانے والے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام خود تعبیر بتانے والے ہیں، غلط ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ میں جانتا ہوں نا ابھی تم نہیں جانتے۔ یا بنیا اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا ڈھونڈ کے لاؤ، من یوسف یوسف کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو، جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ولا تیسوا اور مایوس نہ ہونا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ بے شک، لا ییأسوا نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا مگر القوم الکافرون کافر لوگ۔ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یوسف بھی ملے گا اور اس کا بھائی بھی ملے گا۔ جاؤ اور ان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون مگر کافر لوگ۔ بس یہاں تک۔ اب اس کے بعد فلما دخلوا علیہ، یہ تیسری ملاقات ہوگی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، تیسری ملاقات، وہ انشاءاللہ پھر ہم اب کل پڑھیں۔